السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کو سورہ انفال کے معروف و مسائل کے بارے میں بتاؤں گی۔ سورہ انفال یہ آیت غزوہ بدر میں پیش آنے والے ایک واقعہ سے متعلق ہے۔ آیت کی مفصل تفسیر سے پہلے وہ واقعہ سامنے رکھا جائے تو تفسیر سمجھ میں آنا آسان ہو جائے گا۔ واقعہ یہ کہ غزوہ بدر جو کفر و اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا، اس میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا تو صحابہ کرام کے درمیان اس کی تقسیم کے متعلق سے ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جو اخلاص و اتفاق کے اس مقام کے شایانہ نہ تھا جس پر صحابہ کرام کی پوری زندگی ڈھلی ہوئی تھی۔ اس لیے سب سے پہلے ہی آیت میں اس کا فیصلہ فرما دیا گیا تاکہ اس مقدس گروہ کے قلوب میں صدق و اخلاص اور اتفاق و اطاعت کے سوا کچھ نہ رہے۔ اس واقعہ کی تفصیل غزوہ بدر کے شریک حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی زبانی مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک، حاکم وغیرہ میں اس طرح منقول ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت سے کسی نے آیت مذکورہ میں تفصیل انکار کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت تو ہمارے یعنی اصحاب بدر ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جس کا واقعہ یہ تھا کہ مال غنیمت کے تقسیم کے بارے میں ہمارے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہو گیا تھا جس نے ہمارے اخلاق پر برا اثر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اموال غنیمت کو ہمارے ہاتھوں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حاضرین بدر میں اس کو مساوی طور پہ تقسیم فرما دیا۔ صورت یہ پیش آئی تھی کہ ہم سب غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور دونوں فریق میں گھمسان کی جنگ کے بعد اللہ تعالی نے دشمن کو شکست دی تو اب ہمارے لشکر کے 3 حصے ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے دشمن کا تعاقب کیا تاکہ وہ پھر واپس نہ آ سکے، کچھ لوگ کفار کے چھوڑے ہوئے اموال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، اور کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس طرح جمع رہے کہ کسی طرف سے چھپا ہوا دشمن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دے۔ جب جنگ ختم ہوئی اور رات کو ہر شخص اپنے ٹھکانے پہ پہنچا تو جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا وہ کہنے لگے کہ یہ مال تو ہم نے جمع کیا ہے، اس لیے اس میں ہمارے سوا کسی کا حصہ نہیں۔ اور جو لوگ دشمن کے تعاقب میں گئے تھے انہوں نے کہا تم لوگ ہم سے زیادہ اس کے حقدار نہیں ہو، کیونکہ ہم نے ہی دشمن کو پسپا کیا اور تمہارے لیے یہ موقع فراہم کیا کہ تم بے فکر ہو کر مال غنیمت جمع کر لو۔ اور جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے گرد جمع رہے انہوں نے کہا ہم چاہتے تو ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں تمہارے ساتھ شریک ہوتے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جو جہاد کا سب سے اہم کام تھا ہم اس میں مشغول رہیں، اس لیے ہم بھی اس کے مستحق ہیں۔ صحابہ کرام کی یہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ اس پر یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی جس نے واضح کر دیا کہ یہ مال اللہ کا ہے، اس کا کوئی مالک و حقدار نہیں، بجائے اس کے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات ربانی کے ماتحت اس مال کو سب شرکاء جہاد میں مساوی طور پہ تقسیم فرما دیا۔ ابن کثیر اور سب کے سب اللہ و رسول کے اس فیصلے پہ راضی ہو گئے اور ان کے خلاف شان و صورہ حال باہمی مسابقت کی پیش آ گئی تھی، اس پر نادم ہوئے۔ اور مسند احمد ہی میں اس آیت کے شان نزول کا ایک دوسرا واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھی منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میرے بھائی عمیر شہید ہو گئے، میں نے ان کے بالمقابل مشرکین میں سے سعید بن عاص کو قتل کر دیا اور اس کی تلوار لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ تلوار مجھے مل جائے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مال غنیمت میں جمع کر دو۔ میں حکم ماننے پہ مجبور تھا، مگر میرا دل اس کا سخت صدمہ محسوس کر رہا تھا کہ میرا بھائی شہید ہوا اور میں نے اس کے بالمقابل ایک دشمن کو مار کر اس کی تلوار حاصل کی، وہ بھی مجھ سے لے لی گئی،
مگر بائیں حما تعمیل ارشاد کے لیے مال غنیمت میں جمع کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ ابھی دور نہیں گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ انفال کی یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ نے مجھے بلوا کر یہ تلوار مجھے عنایت فرما دی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی کیا تھا یہ تلوار مجھے دے دی جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ یہ میری چیز ہے جو کسی کو دے دوں اور نہ آپ کی ملک ہے، اس کو پورے مال غنیمت میں جمع کر دو، اس کا فیصلہ جو کچھ اللہ تعالی فرمائیں گے اس کے مطابق ہوگا۔ ابن کثیر مظہری۔ سورہ انفال کی تفسیر۔ اس میں لفظ انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی ہے فضل و انعام۔ نفلی نماز، روزہ، صدقہ کو بھی نفل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کے ذمہ واجب نہیں ہے، اپنی خوشی سے کرتے ہیں۔ اصطلاح قرآن و سنت میں لفظ نفل اور انفال مال غنیمت کے لیے بولا جاتا ہے جو کفار سے بوقت جہاد حاصل ہوتا ہے، مگر قرآن کریم میں اس معنی کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں: انفال، غنیمہ، فی۔ لفظ انفال تو اسی آیت میں مذکور ہے، اور لفظ غنیمت اور اس کی تفصیل اس سورہ میں 41ویں آیت میں آنے والی ہے، اور لفظ فی اور اس کے متعلق تفصیل سورہ حشر میں بیان ہوتی ہے۔ وما افاء اللہ علیہ، اور ان تینوں کے معنی تھوڑے فرق کے ساتھ مختلف ہے۔ فرق معمولی اور قلیل ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ایک لفظ دوسرے کی جگہ متعلقہ مال غنیمت کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ غنیمت عموماً اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ جہاد کے ذریعے مخالف فریق سے حاصل ہو، اور فی اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ و قتال کے کفار سے ملے، خواہ وہ چھوڑ کر بھاگ جائے یا رضامندی سے دے دینا قبول کرے۔ اور نفل اور انفال کا لفظ اکثر اس انعام کے لیے بولا جاتا ہے جو امیر جہاد کسی خاص مجاہد کو اس کے کارگزاری کے صلہ میں علاوہ حصہ غنیمت کے بطور انعام عطا کرے۔